دی 40 رول آف لو 40 چراغ عشق کے الف شف کا ایک ناول ہے جو صوفیزم پر لکھا گیا ہے، جس کے دو فریم ہیں۔ ایک ماڈرن دور کا ہے، یہ 2009 میں مکمل ہوا ہے، اور ایک پرانے زمانے کا فریم ہے، کونیا کا اور بغداد کا، جو مولانا جلال الدین رومی کے درمیان اور شمس تبریز کے درمیان چلتا ہے۔ ماڈرن فریم ایلا نامی عورت کے درمیان چلتا ہے جو ایک صوفی اظہار سے محبت کرتی ہے، اور ہم یہ ناول آدھے سے زیادہ مکمل کر چکے ہیں۔ 13ویں پارٹ میں بڑھتے ہیں۔ ایلا نے سوچا کہ عزیز ایک طوفانی آبشار تھا، جہاں وہ قدم رکھنے سے بھی خائف ہوتی، وہ وہاں پوری قوت سے تلاطم میں آتا۔ جہاں وہ کچھ کرنے سے پہلے ہچکچاتی اور فکر مند ہوتی، وہاں پہلے کام کرتا اور فکر مند بعد میں ہوتا۔ اگر وہ کبھی فکر مند ہوتا بھی تھا تو اس کی شخصیت جوشیلی تھی، وہ ایک جسم میں بے انتہا مثالیت پسندی اور جوش و جذبہ۔ وہ کئی طرح کے کام ایک ساتھ کر لیتا اور خوبی سے کرتا تھا۔ ایلا خود کو ایک روشن خیال، خود رائے ڈیموکریٹ، غیر عملی یہودی، سبزی خور بننے کی خواہش مند کے طور پر دیکھتی تھی، جو کسی روز اپنے کھانے سے ہر قسم کے گوشت کو ختم کرنے کے لیے پرعزم تھی۔ اس نے معاملات کو واضح کیٹیگرائز میں تقسیم کیا، اپنے جہان کو تقریباً ویسے منظم کرتے ہوئے جیسے وہ اپنے گھر کو رکھتی تھی، صاف ستھرا اور راستہ۔ اس کا دماغ دو باہم غیر مربوط اور ایک سی ہی طویل فہرستوں پر کام کرتا تھا، اس کی پسندیدہ چیزیں اور ناپسند چیزیں۔ اچھا، وہ کبھی کسی سے بھی بے دین نہ تھی، کبھی کبھار چند مذہبی رسومات کی ادائیگی سے لطف اٹھاتی۔ ایلا کا ماننا تھا کہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بالکل ماضی کی طرح مذہب تھا۔ اپنے بے مثال تکبر اور خود اعلان کردہ عقیدے کے طور پر اپنے طور اتوار کی فوقیت یا برتری میں مذہبی لوگ اس کے اعصاب پر سوار ہو جاتے تھے۔ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والے انتہا پسند، برے اور ناقابل برداشت تھے، لیکن اندر کہیں گہرائی میں اس کا خیال تھا کہ اسلام کے انتہا پسند تو بدترین تھے۔ عزیز مگر ایک روحانی آدمی تھا، جو مذہب اور عقیدے کے معاملات کو سنجیدگی سے لیتا تھا، سارے ہم عصر سیاست سے دور رہتا تھا اور کسی چیز یا کسی شخص سے نفرت نہیں کرتا تھا۔ گوشت کھانے کا شوقین تھا۔ اس نے بتایا کہ وہ کسی اچھے بنے ہوئے شیش کباب کی پلیٹ سے انکار نہ کرے۔ وہ 1970 کی دہائی کی وسط میں الحاد چھوڑ کر مسلمان ہو گیا، جیسا کہ وہ مذاقاً کہا کرتا تھا، کریم عبد الجبار کے بعد اور کیٹ سٹیونز سے پہلے کسی وقت۔ تب سے وہ ہر ملک اور مذہب کے سینکڑوں صوفیوں سے مل چکا تھا اور انہیں اس راہ میں اپنے بہن بھائی کہتا تھا۔ مضبوط انسان دوست نظریات کے ساتھ ایک پکا امن پسند عزیز سمجھتا تھا۔ تمام مذہبی جنگیں اپنی اصلیت میں لسانی مسئلہ تھی۔ اس نے کہا، زبان سچائی کو اشکار کرنے سے زیادہ اسے چھپاتی ہے، اور نتیجے کے طور پر لوگ مسلسل ایک دوسرے کو غلط سمجھتے ہیں اور غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں۔ غلط ترجمے سے بھری دنیا میں کسی موضوع پر جمے رہنے کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے مضبوط ترین ایقان میں بھی کسی سادہ غلط فہمی کی وجہ سے بنے ہوں۔ عمومی طور پر ہمیں کسی بھی بارے میں زیادہ بے لوچ اور سخت نہیں ہونا چاہیے۔ زندہ رہنے کا مطلب ہے مسلسل رنگ بدلتے رہنا۔ عزیز اور ایلا مختلف ٹائم زون میں رہتے تھے، لفظی معنی میں اور تشبیہ کے طور پر بھی۔ ایلا کے لیے وقت کا بنیادی طور پر مطلب تھا مستقبل۔ وہ اپنے دن کا خاصا حصہ اگلے سال، اگلے مہینے اور اگلے روز یا حتیٰ کہ اگلے منٹ کے متعلق منصوبوں پر ضرور سے زیادہ سوچنے میں لگاتی تھی۔ حتیٰ کہ خریداری یا ٹوٹی کرسی بدلنے جیسی معمولی باتوں پر بھی ایلا ہر تفصیل کا پہلے سے سوچتی تھی اور غور و خوض اور احتیاط سے شیڈول بناتی تھی۔ کرنے والے کاموں کی فہرست اپنے بیگ میں رکھا کرتی تھی۔ دوسری جانب عزیز کے نزدیک وقت یہی ایک لمحہ موجود تھا، حال کے اس لمحے کے علاوہ کچھ بھی محض ایک فریب اور خیال تھا۔ اس وجہ سے اس کا ماننا تھا محبت کا آنے والے کل کے منصوبوں سے کوئی تعلق نہ۔ گزرے کل کی یادوں سے محبت بس ابھی اور یہیں ہو سکتی ہے۔ ایلا کو بھیجی اس کی پرانی ای میلز میں ایک کا اختتام اس پر ہوا تھا، میں ایک صوفی ہوں، موجودہ لمحہ موجود کی اولاد۔ کس قدر عجیب بے تکی بات تھی۔ ایلا نے اسے جواب میں لکھا تھا، اس عورت کے لیے جس نے ہمیشہ اپنا بہت سا وقت گزرے کل کے بارے میں سوچتے گزارا ہو، اس سے زیادہ وقت مستقبل کے بارے میں فکر کرتے ہوئے، لیکن کسی طور پر اس نے کبھی حال کا لمحہ چھو کر بھی نہ گزرا تھا۔ اگلا چیپٹر ہے کونیا کا 16 دسمبر 1244۔ علاء الدین۔ بدقسمتی میں وہاں موجود نہ تھا جب درویش کی اپنے والد سے سر راہ ملاقات ہوئی۔ میں کچھ دوستوں کے ہمراہ ہرن کے شکار کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس سے اگلے روز واپس آیا، تب تک میرے والد کی شمس تبریز سے ملاقات کا واقعہ شہر بھر میں زبان رد عام تھا۔ علاء الدین رومی کا بیٹا تھا۔ لوگوں نے ادھر ادھر کی باتیں پھیلائیں کہ وہ درویش کون تھا، کیسے رومی جیسے ایک عالم فاضل شخص نے اسے سنجیدگی سے لیا اور اس حد تک اس کے سامنے جھک گئے۔ اپنے بچپن میں میں نے
लोगों को अपने वालिद के सामने एहतरामन झुकते देखा था, कभी तसव्वुर भी ना किया था कि इसके बरक्स भी हो सकता है, यानी बस इसकी अगला शख्स बादशाह हो या वज़ीर आज़म हो। सो आदि बातें जो मैंने सुनी इन पर यकीन करने से इनकार कर दिया। इन बातों को ज़्यादा संजीदगी से न लिया। यहाँ तक कि मैं घर पहुँचा, मेरी सुतीली वालदा कीरा, जो कभी झूठ बोलती है न मुबालगा राई करती है, इस पूरी कहानी की तस्दीक की। हाँ, ये सच था। शम्स तबरेज़ नामी एक सरगर्दान दरवेश ने सबके सामने मेरे वालिद से मुआवज़त तलबी की और इस पर वो हमारे घर में मुकीम था। ये अजनबी कौन था जो आसमान से गिरे किसी पुरस्कार पत्थर की तरह हमारी ज़िंदगियों में उछल कर शामिल हुआ था? उसे अपनी आंखों से देखने की इश्तियाक में मैंने कीरा से पूछा, वो आदमी कहाँ है? खामोश रहो, कीरा ने कुछ घबराते हुए सरगोशी की। तुम्हारे वालिद और दरवेश कुतुब खाने में हैं। हम दूर से उनकी आवाज़ों की हल्की सी भनभनाहट सुन सकते थे, अगरचे ये समझना मुश्किल था कि वो बात क्या कर रहे हैं। मैं इस समत में आगे बढ़ा, मगर कीरा ने मुझे रोक दिया। मुझे अंदेशा है, तुम्हें इंतज़ार करना पड़ेगा। उन्होंने कहा था कि कोई मुखल ना हो। दिन भर वो कुतुब खाने से बाहर ना निकले। अगले रोज़ ना ही उससे अगले रोज़। वो मुमकिन तौर पर किस बारे में बातें कर सकते हैं? मेरे वाला जैसे किसी शख्स और एक सादा दरवेश में भला क्या मुश्तरक हो सकता है? एक हफ्ता बीत गया, फिर एक और हफ्ता। हर सुबह कीरा नाश्ता करती, उनके दरवाजे के सामने तश रख देती। वो इनके लिए नफासत से चाहे जो कुछ भी तैयार करती, वो सब से इनकार कर देते। सुबह रोटी के एक टुकड़े और शाम को बकरी के दूध के एक प्याले पर साबर और खाना रहते। बेचैनी और असाबी तनाव में मुझे पर इस दौरान बदमजाजी तारी होगी। दिन के मुख्तलिफ पहर में मैंने कुतुब खाने के दरवाजे को हर दराज और सुराख से अंदर झांकने की कोशिश की। इस बात की मैंने बिल्कुल परवाह न की कि अगर वो अचानक दरवाज़ा खोल दें, मुझे छुपकर किन सुइयाँ लेते पाएंगे तो क्या होगा। मैंने खासा वक्त वहाँ झुककर ये समझने की कोशिश करते गुजारा कि वो क्या बातें कर रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ हल्की सी बुरफराहट सी सुन पाया था। मैं कुछ ज़्यादा ही भी देख भी ना पाया। कमरा नीम तारीख था, क्योंकि पर्दे आधे घिरे हुए थे। बगैर ज़्यादा कुछ देखे या सुने मैंने अपने दिमाग को इजाज़त दे दी कि इन खामोशियों की जगह सरगर्मी से इन बातों को खुद घड़ कर सोच ले जो वो कर रहे हैं। एक मरतबा कीरा ने मुझे दरवाजे पर कान लगाए पाया, लेकिन कहा कुछ नहीं। इस वक्त तक वो मुझसे ज़्यादा जानने के लिए बेताब थी। क्या हो रहा है? औरतें अपने तजस्सुस के हाथों मजबूर होती हैं, ये इनकी फितरत है। लेकिन जब मेरे भाई सुल्तान वुल्द ने मुझे कुन सुइयाँ लेते पकड़ा तो कहानी मुख्तलिफ थी। उसने मुझे गुस्से से देखा, उसके चेहरे पर रखाई और तलखी थी। तुम्हें दूसरों की जासूसी करने का कोई हक नहीं, खुसूसन अपने वालिद की तो बिल्कुल नहीं, इसने सरजनश की। मैंने कंधे उचका दिए। ईमानदारी से बताओ ब्रदर, क्या तुम्हें फ़िक्र नहीं होती कि हमारे बाबा एक अजनबी के साथ वक्त गुजारते हैं? अब 1 महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है। बाबा ने अपने ख़ानदान को एक तरह नज़रअंदाज कर दिया है। इस पर तुम्हें कोई परेशानी नहीं? हमारे बाबा ने किसी को नज़रअंदाज नहीं किया, मेरे भाई ने कहा। इन्हें शम्स तबरेज़ की सूरत में एक अच्छा दोस्त मिल गया है। किसी नन्हे बच्चे की तरह खफा होने और शिकायत करने की बजाय तुम्हें अपने वालिद के लिए खुश होना चाहिए, यानी अगर तुम वाकई इनसे सच्ची मोहब्बत करते हो। ये इस किस्म की बात थी जो सिर्फ मेरा भाई ही कह सकता था। मैं इस अनोखी बातों और इनफरादियत का आदी था, इसलिए मैं इस किस्म के तबसरे पर कभी बरहम ना हुआ। वो हमेशा एक अच्छा लड़का था, ख़ानदान भर और ओस पड़ोस का प्यार में मेरे वालिद का पसंदीदा बेटा था वो। मेरे वालिद और दरवेश के कुतुब खाने में हुजरा नशीन होने के ठीक 40 रोज़ बाद कुछ वाक़यात रूनमा हुए। मैं मामूल से ज़्यादा गहरी खामोशी को छुप कर सुनते और एक बार फिर दरवाजे के साथ चिपका खड़ा था। अचानक मैंने दरवेश को बोलते सुना, हमें यहाँ गोशे नशीन हुए 40 रोज़ हो चुके हैं। हर रोज़ हमने मज़हब इश्क के 40 असूलों में से एक पर बात की। अब तक हम ये मुकम्मल कर चुके हैं। मेरा ख्याल है हमें बाहर निकलना चाहिए। आपकी अदम मौजूदगी हो सकता है आपके ख़ानदान के लिए परेशान करे। मेरे वालिद ने इख्तलाफ किया। फ़िक्र मत कीजिए, मेरी बीवी और बेटे इतने समझदार ज़रूर हैं कि समझ सकें मैं कुछ वक्त इनसे दूर गुजारना चाह सकता हूँ। अच्छा, मैं आपकी बीवी के बारे में तो नहीं जानता, लेकिन आपके दोनों बेटे दिन और रात की तरह मुख्तलिफ हैं। शम्स ने जवाब दिया। बड़ा बेटा तो आपके नक्शे कदम पर चलता है, मगर छोटे वाला मुझसे अंदेशा है कि बिल्कुल ही मुख्तलिफ डगर पर है। इसका दिल खफगी और रश्क व हस से स्याह है। गुस्से और इश्तियाल से मेरे रुखसार जल उठे। वो मेरे बारे में इस कदर नागवार बात कैसे कह सकता था, जबकि हम अभी मिले भी ना थे। इसका ख्याल था कि मैं उसे जानता नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ। दरवेश ने कुछ देर बाद कहा, जब वो मुझे दरवाज़ों से झांक कर देखता है, दरवाजे से लगा खड़ा था तो मैं उसे देख रहा था। मुझे अचानक अपने आप में एक सर्द लहर दौड़ती दिखाई दी। मेरे सारे रोंगटे खड़े थे। एक लम्हा भी सोचे बगैर मैंने दरवाज़ा धकेल कर खोला, भारी कदमों से कमरे में दाखिल हो गया। अदम फहमी से मेरे वालिद की आंखें फैल गईं, लेकिन इसके हैरत को झटके की बरहमी में बदलने में ज़्यादा देर न। अलाउद्दीन, क्या तुम पागल हो?
تمہیں ہمارے بیچ یوں مخل ہونے کی جرأت کیسے ہوئی میرے والد گرجے۔ اس سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے شمس تبریز کی طرف اشارہ کیا اور بولا، آپ پہلے سے کیوں نہیں پوچھتے کہ وہ اسے میرے بارے میں یوں بات کرنے کی جرأت کیسے ہوئی؟ میرے والد نے ایک لفظ بھی نہ کہا، انہوں نے بس مجھے نظر بھر کر دیکھا اور گہری سانس بھری، یوں جیسے میری موجودگی ان کے کندھوں پر کسی بھاری بوجھ کی طرح تھی۔ برائے مہربانی بابا، کیرا آپ کی کمی محسوس کرتی ہے، آپ کے طلباء بھی۔ آپ اس غلیظ درویش کے لیے اپنے سب پیاروں سے منہ موڑ بیٹھے ہیں۔ اپنی زبان سے وہ الفاظ ادا کرتے ہی مجھ پر پچھتاوا ہوا، مگر اب بہت دیر ہو چکی تھی۔ میرے والد نے اپنی نگاہوں میں مایوسی بھرے مجھے دیکھا، میں نے انہیں اس طرح پہلے کبھی نہ دیکھا۔ علاؤدین، خود پر ایک مہربانی کرو، یہاں سے نکل جاؤ۔ اسی لمحے میرے والد نے کہا، کسی پرسکون خاموش گوشے میں جاؤ اور سوچو کہ تم نے ابھی کیا کیا ہے۔ جب تک تم اپنے اندر جھانک نہ لو، اپنی غلطی کو پہچان نہ لو، مجھ سے بات مت کرنا۔ لیکن بابا، نکل جاؤ، میرے والد نے مجھ سے منہ پھیرتے ہوئے دہرایا۔ ڈوبتے دل کے ساتھ میں کمرے سے باہر نکلا، میری ہتھیلیاں پسیج گئی تھی اور میرے گھٹنے کپکپا رہے تھے۔ اسی لمحے مجھ پر بات روشن ہوئی، کسی ناقابل فہم طریقے سے ہماری زندگیاں بدل چکی تھی۔ کچھ بھی اب پہلے جیسا نہ رہا تھا۔ 8 برس پہلے میری ماں کی وفات کے بعد یہ دوسری مرتبہ تھا کہ مجھے محسوس ہوا میرے ماں باپ میں سے کسی نے مجھے تنہا چھوڑ دیا۔ اگلا چیپٹر بیکونیا کا ہی ہے۔ رومی، 18 دسمبر 1244۔ بطن اللہ، خدا کا مخفی چہرہ، میرے قلب کو کھول دیجئے تاکہ میں حق کو دیکھ سکوں۔ جب شمس تبریز نے پیغمبر محمد اور صوفی بسطامی کے بارے میں مجھ سے سوال پوچھا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے روئے زمین پر ہم 2 لوگ ہی باقی رہ گئے۔ ہمارے سامنے رائے حق کے 7 مراحل کھلے، 7 مقامات جن میں سے ہر نفس کو معرفت حق اور یکتائی کے اصول کے لیے گزرنا پڑتا ہے۔ پہلا مقام نفس امارہ کا تھا، وجود کی سب سے قدیم اور معمول کی حالت، جب روح دنیاوی شغل کے دام میں پھنسی ہوتی ہے۔ بیشتر انسان اسی حالت میں پھنسے رہتے ہیں، اپنے نفس کی خدمت میں تگ و دو کرتے اور تکلیف جھیلتے، لیکن اپنی مسلسل ناخوشی کے لیے ہمیشہ دوسروں کو ذمہ دار ٹھہراتے۔ جب کوئی شخص نفس کی خواری کی حالت سے آگاہ ہو جاتا ہے تو خود پر محنت کرتے ہوئے وہ اگلے مرحلے یا مقام پر پہنچ جاتا ہے، جو ایک طرح سے پچھلے نفس اور مقام کے بالکل برعکس ہے۔ اس مقام پر جو شخص پہنچ جاتا ہے وہ سارا وقت دوسروں کو الزام دینے کی بجائے خود کو الزام دیتا ہے۔ بعض اوقات نفس کی فنا کی حد تک یہاں نفس لوامہ بن جاتا ہے، یوں تزکیہ نفس کے سفر کا آغاز کرتا ہے۔ تیسرے مرحلے میں شخص زیادہ بالغ اور قابل فہم ہو جاتا ہے اور نفس ترقی کر کے معلمہ نفس بن جاتا ہے۔ اس سے پہلے نہیں، اس سطح پر کوئی شخص دستبرداری کے لفظ کے سچے معنی کا تجربہ کر سکتا ہے اور وادی علم کی سیر کرتا ہے۔ کوئی بھی جو اس مقام تک پہنچ جائے، صبر، استقامت، حکمت اور انکساری کا حامل ہوگا۔ دنیا نئی اور فیض سے بھرپور محسوس ہوگی۔ اس کے باوجود بہت سے لوگ ہیں جو تیسرے مقام پر پہنچ جاتے ہیں، انہیں یہیں ٹھہر جانے کی خواہش ہونے لگتی ہے، وہ آگے بڑھنے کا عزم اور حوصلہ کھو دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ تیسرا مقام خوبصورت اور مبارک ہونے کے باعث ان لوگوں کے لیے ایک جال ہے جو بلند مقصد رکھتے ہیں۔ وہ لوگ جو مزید آگے بڑھنے میں کامیاب رہتے ہیں، علم و حکمت کی وادی میں قدم رکھتے ہیں اور نفس مطمئنہ سے واقف ہوتے ہیں۔ یہاں نفس وہ نہیں رہتا جو کبھی ہوا کرتا تھا، وہ شعور کی بلند ترین سطح میں بدل جاتا ہے۔ جو کوئی یہاں پہنچتا ہے، اس کا ساتھ دینے والی بنیادی خصوصیات میں سخاوت، شکر گزاری اور زندگی کے مصائب و مشکلات کے باوجود اطمینان کا ایک غیر متزلزل اٹل احساس شامل ہے۔ اس سے آگے وحدانیت کی وادی ہے۔ یہاں جو لوگ پہنچتے ہیں، خدا انہیں جس بھی صورتحال میں ڈالے، وہ اس پر مطمئن اور راضی رہتے ہیں۔ دنیاوی معاملات میں ان کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں، انہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، کیونکہ وہ نفس راضیہ حاصل کر چکے ہوتے ہیں۔ نفس راضیہ سے اگلا مرحلہ نفس مرضیہ ہے، جب وہ شخص انسانیت کے لیے مشعل راہ بن جاتا ہے۔ جو کوئی مانگے، چاہے اس کے لیے کسی اصلی استاد یا مرشد کی طرح تعلیم اور روشنی سے منور کرتا ہے، توانائی خارج کرتا ہے۔ بعض اوقات ایسے شخص کو شفا یابی کی طاقت بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ وہ جہاں کہیں جاتا ہے، لوگوں کی زندگیوں کو بدل دیتا ہے۔ وہ جو کچھ کرتا ہے یا کرنے کی خواہش رکھتا ہے، اس کا بنیادی مقصد دوسرے انسانوں کی خدمت کے ذریعے خدا کی تکمیل اور رضا ہے۔ اور بالآخر 7ویں مرحلے پر کوئی شخص نفس ذکیہ حاصل کرتا ہے اور انسان کامل بن جاتا ہے، ایک مکمل بے عیب انسان۔ لیکن کوئی بھی اس منزل کے بارے میں زیادہ نہیں جانتا، چاہے کوئی چند ایک لوگ جان بھی لیں، اس بارے میں بات نہ کریں۔ راہ حق کے مراحل کو مختصر بیان کرنا بے حد آسان ہے، مگر ان کا تجربہ کرنا بے حد دشوار ہے۔ اس راہ میں آنے والی رکاوٹیں وہ حقیقت ہیں جس کے باعث مسلسل ترقی کی کوئی ضمانت نہیں۔ پہلے سے آخری مرحلے تک تمام انسان ہر طرح سے خط مستقیم کی صورت ہے۔
लड़खड़ा कर वापस पिछले मुकाम पर पहुंचने का खतरा हमेशा लाक रहता है। बाद औक़ात किसी आला तर मुकाम से वापस पहले मुकाम पर रास्ते में मौजूद बहुत से फंदों और जाल के बायस कोई हैरत की बात नहीं, हर सदी में सिर्फ चंद लोग ही आखिरी मुकाम तक पहुंचते हैं। जब शम्स तबरेज़ ने मुझसे सवाल पूछा तो वो सिर्फ मुआज़ने की बात नहीं करते, वो चाहते मैं गौर करूं, मैं खुदा में जज्ब होने के लिए अपनी ज़ात को फना करने की खातिर कितनी दूर जाने तक आमादा था। इससे पहले सवाल के अंदर एक दूसरा सवाल मख्फी था। आपका क्या मामला है अजीम मुबल्लग? वो मुझसे पूछ रहे थे 7 मुकामात में से किस मुकाम पर हैं? आपका ख्याल है आप आगे जा सकते हैं आखिरी मुकाम तक? मुझे बताइए आपका प्याला कितना बड़ा है। कोनिया 18 दिसंबर 1244। मौलाना रूमी की दूसरी बीवी कीरा का जिक्र है। ये खूबी आगाह हूँ मैं अपने नसीब पर मातम करने से मुझे कुछ फ़ायदा ना होगा, फिर भी मैं ये तमन्ना करने पर मजबूर हूँ काश मैं ज़्यादा बाइलम होती मज़हब में, तारीख़ में, फ़लसफ़े में, इन तमाम चीज़ों के बारे में जिनसे मुतल्लिक़ मौलाना रूमी और शम्स तबरेज़ दिन रात बातें करते थे। किताब है द 40 रूल ऑफ लव, 40 चराग इश्क। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस जैसी दूसरी खूबसूरत किताबों का मुतालिया कर सकें।